بیماری اور علاج۔ خواہش بیماری ہے اور اس کا علاج اس کی مخالفت ہے۔ کسی عارف کا قول ہے، اگر تم چاہو تو تم کو تمہارا مرض بتا دوں اور اگر چاہو تو اس کی دوا بھی بتا دوں۔ نفسانی خواہش تمہارا مرض ہے، اس کو چھوڑ دینا اور اس کی مخالفت کرنا اس کی دوا ہے۔ بشر حافظ فرماتے ہیں، ساری بلائیں نفسانی خواہشات کی بنا پر ہیں اور سارا علاج اس کی مخالفت میں ہے۔ جہاد۔ خواہشات سے جہاد اگر جہادی کفار سے بڑھ کر نہیں تو اس سے کم تر بھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے حسن بصری سے کہا، اے ابو سعید، کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا، خواہشات نفسانی سے جہاد کرنا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نفس اور خواہش سے جہاد کفار و منافقین سے جہاد کی بنیاد ہے، کیونکہ ان سے اس وقت تک کوئی جہاد نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی طرف نکلنے کے لیے اپنے نفس اور خواہش سے جہاد نہ کرے۔ مرض بڑھتا گیا۔ خواہش بیماری کو بڑھا دینے والی چیز ہے اور اس کی مخالفت پرہیز ہے۔ ایسا شخص جو مرض بڑھانے والی چیز کا استعمال کرے اور پرہیز سے دور رہے، اس کے انجام کے بارے میں خطرہ یہی ہے کہ بیماری اسے دبوچ لے گی۔ محرومی و بے توفیقی۔ خواہشات کی اتباع سے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور محرومی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اپنی زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ توفیق دے تو ایسا اور ایسا کر گزریں، مگر خواہشات کی اتباع کر کے انہوں نے اپنے لیے توفیق کے راستے مسدود کر لیے ہیں۔ فضیل بن عیاض کا قول ہے، جس شخص پر شہوت اور خواہش غالب آ جاتی ہے، توفیق اس سے منقطع ہو جاتی ہے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ کفر 4 چیزوں میں ہے، غضب اور شہوت میں، لالچ اور خوف میں۔ پھر فرمایا کہ 2 کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک شخص غصے میں آیا اور اس نے اپنی ماں کو قتل کر ڈالا۔ دوسرا شخص مبتلا عشق ہو کر نصرانی ہو گیا۔ فساد عقل و خرد۔ جو آدمی اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، اس کی عقل فاسد اور رائے بگڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اپنی عقل کے معاملے میں اس نے اللہ کی خیانت کی اور تو اللہ نے اس کی عقل کو فاسد کر دیا۔ تمام امور میں اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو کوئی اس میں خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فاسد کر دیتا اور بگاڑ دیتا ہے۔ قبر و آخرت کی تنگی۔ جو اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنے نفس پر کشادگی کرتا ہے تو اس پر قبر اور آخرت میں تنگی ہوگی۔ اس کے برخلاف جو نفس کی مخالفت کر کے اس پر تنگی کرتا ہے، اس کی قبر اور آخرت میں اس پر فراخی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا الدہر آیت نمبر 12۔ اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ چونکہ صبر جو کہ خواہشات سے نفس کو روکنے کا نام ہے، اس میں کھردرا پن اور تنگی ہے، اس لیے بدلے میں نرم و گداز ریشم اور جنت کی وسعت عطا فرمائی۔ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شہوتوں سے صبر کرنے پر یہ بدلہ عطا فرمایا۔ رکاوٹ۔ نفسانی خواہشات قیامت کے دن نجات یافتہ بندوں کے ساتھ اٹھ کر دوڑنے سے رکاوٹ بن جائیں گی، جس طرح دنیا میں ان کا ساتھ دینے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ محمد بن ابل ورد کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایسا بنایا ہے جس کی مصیبت سے خواہشات کے پیچھے چلنے والا نجات نہیں پا سکتا۔ قیامت کے دن جو شخص سب سے دیر سے اٹھے گا وہ شہوتوں کا پٹکا ہوا ہوگا۔ عقلیں جب طلب کے میدان میں دوڑتی ہیں تو سب سے زیادہ حصے کی مستحق وہ ہوتی ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ صبر ہو۔ عقل معدن ہے اور فکر اس معدن سے خزانے نکالنے کا آلہ ہے۔ عزائم کی پستی۔ خواہشات کی غلامی عزائم کی پستی اور کمزوری کا سبب ہے اور اس کی مخالفت عزائم کو مضبوطی اور طاقت عطا کرتی ہے۔ عزم وہ سواری ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ اور آخرت کی طرف سفر کرتا ہے۔ اگر سواری خراب ہو جائے تو مسافر کی منزل بہت دور ہو جاتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ سے دریافت کیا گیا، عزم کے اعتبار سے صحیح ترین انسان کون ہے؟ فرمایا، وہ جو اپنی خواہشات پر غالب آ جائے۔ بدترین سواری۔ خواہش پرست کی مثال اس گھڑ سوار کی سی ہے جس کا گھوڑا نہایت تیز رفتار، بے قابو، سرکش اور بے لگام ہو، دوڑنے کے دوران اپنے سوار کو پٹک دے یا کسی ہلاکت کے مقام پر پہنچا دے۔ ایک عارف کا کلام ہے،
جنت کو پہنچانے والی سب سے تیز رفتار سواری دنیا سے بے رغبتی ہے اور جہنم تک پہنچانے والی سب سے تیز رفتار سواری خواہشات کی محبت ہے۔ خواہشات کا سوار ہلاکتوں کی وادی میں نہایت تیزی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ ایک دوسرے عارف کا کلام ہے کہ سب سے زیادہ صاحب شرف وہ عالم ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دنیا سے بھاگے اور خواہشات کے پیچھے چلنا اس کے لیے دشوار ہو۔ عطا فرماتے ہیں جس کی خواہش اس کی عقل پر اور بے قراری اس کے صبر پر غالب آ جائے وہ رسوا ہو جائے گا۔ توحید کی ضد توحید اور نفسانی خواہش کا اتباع ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نفسانی خواہش ایک بت ہے اور ہر خواہش پرست کے دل میں اس کی خواہش کے مطابق بت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ بتوں کو توڑیں اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا غلغلہ بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہرگز نہیں کہ جسمانی اور ظاہری بتوں کو توڑ دیا جائے اور دلوں کے بتوں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ دلوں کا بت ہی سب سے پہلے توڑنا ہے۔ حسن بن علی مطوعی کا قول ہے، ہر انسان کا بت اس کی نفسانی خواہش ہے۔ جس نے خواہشات کی مخالفت کر کے اس بت کو توڑ دیا وہی جوان کہلانے کا مستحق ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی ذرا اس پر غور کرو۔ فرمایا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ انبیاء 52۔ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ ان کی بات ان بتوں پر کس قدر پھٹ آتی ہے جنہیں خواہشات کی شکل میں انسان دل میں بٹھائے ہوتا ہے، ان میں منہمک رہتا اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ فرقان 43-44۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ بیماریوں کی جڑ خواہش کی مخالفت سے دل اور بدن کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جہاں تک دل کی بیماریوں کا معاملہ ہے تو وہ ساری کی ساری خواہش پرستی ہی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اگر آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ بیشتر جسمانی بیماریوں کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی چیز کے چھوڑ دینے کے عقلی فیصلے پر خواہش نفس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ عداوتوں کی بنیاد لوگوں کی آپسی عداوت اور شر و حسد کی بنیاد خواہش پرستی ہے۔ جو شخص خواہش پرستی سے دور ہوتا ہے وہ اپنے قلب و جگر اور جسم و اعضاء کو راحت پہنچاتا ہے، خود بھی آرام میں ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے آرام ہوتا ہے۔ ابو بکر وراق کا قول ہے، جب خواہش غالب آتی ہے دل کو تاریک کر دیتی ہے، جب دل تاریک ہوتا ہے سینہ تنگ ہو جاتا ہے، جب سینہ تنگ ہو جاتا ہے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب اخلاق برے ہو جاتے ہیں تو مخلوق اسے ناپسند کرنے لگتی ہے اور وہ بھی دوسروں کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب نوبت اس باہمی بغض و عداوت تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انتہائی شر و فساد اور ترک حقوق وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قوتیں پیدا فرمائی ہیں، ایک خواہش اور دوسری عقل۔ ان دونوں میں سے جب ایک قوت نمایاں ہوتی ہے تو دوسری قوت چھپ جاتی ہے۔ ابو علی ثقفی کا قول ہے، جس پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے اس کی عقل چھپ جاتی ہے، بھلا اس کا انجام کیا ہوگا جس کی عقل غائب ہو اور بے عقلی ظاہر ہو۔ علی بن سہل کا قول ہے، عقل اور خواہش باہم لڑتے ہیں، توفیق عقل کے ساتھ ہوتی ہے اور محرومی خواہش کے ساتھ۔ نفس ان دونوں کے بیچ ہوتی ہے، ان میں سے جس کی فتح ہوتی ہے نفس اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ شیطان کا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دل کو اعضاء کا بادشاہ بنایا ہے اور اپنی محبت و معرفت اور عبودیت کا معدن قرار دیا ہے، اور دو بادشاہوں، دو لشکروں، دو مددگاروں اور دو ہتھیاروں سے اس کی آزمائش فرمائی ہے۔ حق و ہدایت اور زہد و تقوی ایک بادشاہ ہے جس کے مددگار ملائکہ ہیں، جس کا لشکر و ہتھیار صدق و اخلاص اور خواہشات سے دوری ہے۔ باطل دوسرا بادشاہ ہے، شیاطین اس کے مددگار ہیں، اس کا لشکر و ہتھیار خواہشات کی اتباع ہیں۔ نفس ان دونوں
لشکروں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ دل پر باطل کے لشکروں کا حملہ اسی کی جانب اور اسی کی سرحد سے ہوتا ہے۔ نفس دل کو مدہوش کر کے اس کے خلاف اس کے دشمنوں سے مل جاتا ہے۔ نفس ہی دل کے دشمنوں کو ہتھیار اور سامان رسد پہنچاتا ہے اور قلعے کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ دل بے سہارا ہو جاتا ہے اور باطل کی فتح ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا شیطان اور خود اس کی اپنی خواہش ہے، اور اس کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل اور اس کا فرشتہ ہے۔ جب انسان اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور ہوائے نفس کا اسیر ہو جاتا ہے اور اپنے دشمن کو خوش ہونے کا موقع دیتا ہے تو اس کا دوست اور محبوب اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الجہد اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت بلا سے اور بدبختی آنے سے اور بری قضا سے اور دشمنوں کی خوشی سے۔ آغاز و انجام ہر انسان کا ایک آغاز اور ایک انجام ہوتا ہے۔ جس کا آغاز خواہشات کی اتباع سے ہوگا اس کا انجام ذلت و حقارت، محرومی اور بلائیں ہوں گی۔ جس قدر وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا اسی قدر دلی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ کسی بھی بدحال شخص پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کا آغاز یہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہا اور اپنی عقل پر اسے ترجیح دیتا رہا۔ اس کے برخلاف جس شخص کی ابتدا اپنی خواہشات کی مخالفت اور اپنی سوجھ بوجھ کی اطاعت سے ہوگی اس کا انجام عز و شرف، جاہ و اقتدار اور مال و دولت ہوگا۔ لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ہر جگہ اس کا ایک مقام ہوگا۔ ابو علی دقاق کا قول ہے کہ جو اپنی جوانی میں اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اسے عزت فرماتا ہے۔ محلب بن ابی صفرہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس مقام پر کس طرح پہنچے؟ فرمایا ہوش و خرد کی اطاعت کر کے اور خواہشات کی نافرمانی کر کے۔ یہ تو دنیا کا آغاز و انجام ہے۔ آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ خواہش کی مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور اس کے پیچھے چلنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ پاؤں کی بیڑیاں نفسانی خواہشات، دل کی غلامی، گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ خواہش پرست ہر بد کردار کا غلام ہوتا ہے، لیکن خواہش کی مخالفت کرتے ہی اس کی غلامی سے نکل کر آزاد ہو جاتا ہے۔ گلے کا طوق اور پاؤں کی بیڑیاں نکال پھینکتا ہے، لید کے بدلے موتی۔ خواہش کی مخالفت بندے کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری فرماتا ہے۔ خواہشات کی جتنی لذت سے وہ محروم رہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص جیسے ہوتی ہے جس نے جانور کی لید سے اعراض کیا تو اس کے بدلے اسے موتی سے نوازا گیا۔ خواہش پرست اپنی خواہشات سے جتنی لذت نہیں پاتا اس سے کہیں زیادہ دنیاوی اور اخروی مصلحتیں اور زندگی کی خوشگواریاں فوت کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو حرام سے بچایا تو قید سے نکلنے کے بعد ان کا دست و زبان اور نفس و قدم جس قدر آزاد تھا غور کرنے کی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا جو ہی مجھے لحد میں رکھا گیا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ہلکا حساب لیا، پھر جنت کی طرف لے جانے کا حکم فرمایا۔ ایک دن جب کہ میں جنت کے درختوں اور نہروں کے درمیان گھوم رہا تھا، نہ کوئی آہٹ تھی نہ حرکت۔ اچانک میں نے ایک شخص کو سنا جو میرا نام لے کر پکار رہا تھا، سفیان بن سعید، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے اپنی خواہش کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ پھر ہر طرف سے مجھ پر پھول برسنے لگے۔ مقام عزت خواہش کی مخالفت دنیا و آخرت کے شرف کا باعث اور ظاہر و باطن کی عزت کا موجب ہے، اور اس کی موافقت دنیا و آخرت کی پستی اور ظاہر و باطن کی ذلت کا باعث ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسان کو ایک ہموار زمین پر اکٹھا فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا
آج محشر والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت والا کون ہے۔ متقی کھڑے ہو جائیں، چنانچہ وہ سب مقامی عزت کی طرف چل پڑیں گے۔ خواہشات کی اتباع کرنے والے سروں کو جھکائے ہوئے خواہشات کی گرمی، اس کے پسینے اور اس کی تکلیفوں میں پریشان ہوں گے، جبکہ متقی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرش الہی کا سایہ۔ اگر آپ ان 7 لوگوں کے بارے میں غور کریں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جب اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو عرش کا سایہ خواہشات کی مخالفت کی بنا پر حاصل ہوا ہے۔ ایک حاکم جو مضبوط اقتدار اور مستحکم سلطنت کا مالک ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کیے بغیر عدل نہیں کر سکتا۔ ایک جوان خواہشات کی مخالفت کے بغیر اپنی جوانی کے جذبات پر عبادت الہی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان لذت گاہوں کی طرف جانے پر آمادہ کرنے والی خواہشات کی مخالفت کے بغیر اپنا دل مساجد میں معلق نہیں رکھ سکتا۔ ایک صدقہ دہندہ اگر اپنی خواہشات پر غالب نہ ہو تو اپنا صدقہ بائیں ہاتھ سے نہیں چھپا سکتا۔ ایک مرد اپنی خواہشات کی مخالفت کے بغیر کسی خوبصورت اور صاحب منصب عورت کے بلانے پر اللہ عز و جل سے ڈر کر اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک مسلمان اپنی خواہشات کی مخالفت کر کے ہی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ یہ سب کچھ خواہشات کی مخالفت کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں پر قیامت کے دن کی گرمی، شدت اور پسینے کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس کے برعکس خواہش پرست انتہائی گرمی اور پسینے میں شرابور ہوں گے اور خواہشات کی قید خانے میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے نفس امارہ کی خواہشات سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہماری خواہشات کو اپنی محبت و رضا کے تابع بنا دے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی دعائیں سنتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔